نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله العظيم۔ برادران اہل سنت و جماعت، آج 10 اکتوبر 2021 فقیر محمد کلیم حنفی رضوی قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی سے آپ کی خدمت میں جناب سید مدنی میاں صاحب کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی غرض سے حاضر آیا۔ جیسا کہ سوشل میڈیا پہ اس مسئلے کو لے کر کافی ہلہ مچا ہوا ہے اور تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس شریف کے دن، جب کہ مرکز اہل سنت میں اور پوری دنیا میں امام اہل سنت کا 103 سالہ عرس پاک منایا جا رہا تھا، احمد آباد میں جناب سید مدنی میاں صاحب نے ایک ایسے شخص کو خلافت وہ اجازت سے نوازا کہ جو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، یقیناً یہ بات سننے کے بعد آپ سمندر حیرت میں غرق ہو گئے ہوں گے کہ اتنی بڑی بات کلیم حنفی نے کیسے کہی۔ اور ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں یہ بندہ پہل کرتا ہے، ٹانگ اڑاتا ہے۔ میں پہل نہیں کرتا ہوں، جب ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن دیتا ہوں۔ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، برا لگتا ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں۔ جس شخص کو مدنی میاں نے خلافت دی ہے، اس کا باپ انتخاب قدیری ایک زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا حامی و ناصر تھا، ناشر تھا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے ہندوستان کے چپے چپے میں جایا کرتا تھا۔ بعد میں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا مخالف ہوا، اور اس حد تک مخالف ہوا کہ اس کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے۔ اس خبیث اعظم، مردود مطلق، فرعون وقت، دجال اعظم نے یہاں تک کہہ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جہنم کے جس حصے میں اسماعیل دہلوی رہے گا، وہیں یہ 5واں امام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بات جو دیوبندی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے لیے 5واں امام، کہتا ہے کہ یہ 5واں امام بھی وہیں رہے گا، اور یہ کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تکفیر آپ کو میں بتا دوں ان لوگوں نے بھی نہیں کی ہے جن کی اعلیٰ حضرت نے تکفیر کی ہے۔ جی ہاں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے بھی مسلمان تسلیم کیا ہے جن کی اعلیٰ حضرت نے تکفیر کی ہے۔ بارہا آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کے پاس جب اعلیٰ حضرت کے وصال کی خبر پہنچی تو وہ افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ ہمیں کافر کہتے تھے تو عشق رسول کی بنیاد پر کہتے تھے، کسی ذاتی غرض کی بنیاد پر نہیں کہتے تھے۔ میں یہاں ایک نقطہ اہل اسلام کے نظر کروں کہ جب ہندوستان میں انگریزوں کے چاہنے سے اور ان کی ناپاک کوششوں سے کئی فرقے پیدا ہوئے، تو ایک فرقہ پنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی پیدا کیا۔ پہلے مولوی، عالم، پھر مہدی، مجدد، مہدی، مثل عیسیٰ، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر تمام انبیاء کا اپنے آپ کو مجموعہ بتایا، ختم نبوت کا منکر ہوا۔ تو اس لعین کا سب سے پہلے رد کرنے والے آج لوگ پتہ نہیں گلی کوچے کے مجددوں کو اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں کہ انہوں نے مرزا کا سب سے پہلے رد کیا۔ یاد رکھیں، ختم نبوت کا کام کرنے والے ہر شخص کی جوتیاں ہمارے ہمارے سر کا تاج ہے۔ جو آج بھی کر رہے ہیں، جو قیامت تک ختم نبوت پر کام کریں گے، وہ سب لائق تعظیم و تکریم ہے۔ لیکن جو اولیت ہے، جو فوقیت ہے، جو پہل ہے، وہ امام اہل سنت نے فرمائی ہے۔ جب مرزا نے دعوی نبوت کیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کی کتابوں سے عبارات کو نکال کر انہیں عربی ترجمہ کیا ان کا، اور اسی طرح ہندوستان میں جب دیوبندیوں کا فتنہ پیدا ہوا اور یہ 4 خبثہ
قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی، خلیل احمد امبیٹھوی، انہوں نے اپنی کتابوں میں بارگاہ رسالت میں بدترین گستاخیاں کی، تو اعلیٰ حضرت نے ان کی بھی عبارات کو عربی میں لکھ کر علماء حرمین طیبین کے سامنے پیش کیا، اور سبھوں نے ان پانچوں کو کافر کہا ہے۔ تو امت کو ان کے فتنے سے بچانے والے اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے مرزا کذاب کی حقیقت کو کھولنے والے، اس کے راز کو تشت ازبام کرنے والے امام اہل سنت کو اگر کوئی کافر کہے، کہ جن کو ان کے مخالفین نے، جن کی اعلیٰ حضرت نے تکفیر فرمائی، ان لوگوں نے تک کافر کہنے کی جرات نہیں کی، ایک ملعون، منحوس، خبیث، مردود نے کافر کہا، اس کافر کہنے والے کے بیٹے کو سید مدنی میاں صاحب نے خلافت دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کا دل نہیں جلتا؟ کوئی سنی کیسا ہی ہو، خواہ وہ منکرات میں مبتلا ہو، بدعات میں مبتلا ہو اور غیر شرعی کاموں میں مبتلا ہو، اس کے بعد بھی کسی نہ کسی درجے میں اعلیٰ حضرت سے محبت رکھتا ہے کہ ان کے ذریعے دین و ایمان کی حفاظت ہوئی ہے، مزارات کا تقدس بحال ہوا ہے، درود و سلام کی محافل سجنے لگی ہے، انہی کے ذریعے عشق رسول اور محبت آل رسول کا جذبہ ہم میں پیدا ہوا ہے، کسی نہ کسی درجے میں وہ اعلیٰ حضرت سے محبت رکھتا ہے۔ سید مدنی میاں صاحب، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے اس شخص کے بیٹے کو خلافت دی جس نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا اور معاذ اللہ جہنمی کہا، ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ شخص مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر کے گیا، اور آج بھی وہ اپنے باپ کی تعلیمات پر قائم ہے۔ کیا آپ کے نزدیک وہ مسلمان ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ شخص کافر ہے، بدترین کافر ہے۔ اس کا باپ بھی کافر تھا، یہ بھی کافر ہے، اور جو اس کے کفر پر اطلاع پا چکے اور اس کا غلط ہونا قرآن و سنت سے جان چکے، باوجود اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی وہی حکم ہے۔ کیا آپ کو یہ بات پتہ نہیں تھی؟ اب جب پتہ چل چکی کئی ذریعوں سے اور سوشل میڈیا پر بوال مچا ہوا ہے اور ذرا سی بات آپ تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ نے خلافت واپس کیوں نہیں لی؟ خدا را آپ اس سے خلافت واپس لیں اور افتراق سنیت کا سبب نہ بنیں۔ یاد رکھیں کہ کچھوٹا مقدسہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام جم کر ہوا ہے۔ آپ کے بڑوں میں ہمارے بڑے سیدی سرکار علی حسین اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو بتایا جاتا ہے کہ جب بریلی سے آپ کی ٹرین گزرتی تو آپ ٹرین میں کھڑے ہو جاتے تھے ادباً، اور جب سرکار اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تو آپ دیدہ ہو گئے، کھڑے ہو گئے، فرمایا میں فرشتوں کے کندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے ایک عظیم الشان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا مسلک و مذہب وہی ہے جو امام احمد رضا خان کا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنا مسلک فرما رہے ہیں آپ کے بڑے سرکار اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے والد محترم کے پاس آئیے، جو آپ کے والد محترم ہیں سیدی سرکار محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مشن آپ چلا رہے ہیں، محدث اعظم مشن، حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت کے خاص شاگردوں میں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناممکن کر دیا تھا، محال فرما دیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے زبان و قلم سے ذرہ برابر خطا ہو جائے۔ یہ آپ کے والد صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناممکن فرما دیا تھا کہ امام احمد رضا کی زبان و قلم سے ذرہ برابر خطا ہو جائے۔ اس زمانے میں آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ ترجمہ کنز الایمان شریف مارکیٹ میں آ گیا ہے تو ادباً آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ شائع نہیں کیا۔ یہ سب تو ایک ضمنی بات ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ادب کا عالم دیکھیے کہ اپنے استاذ کا ترجمہ آنے کے بعد اپنا ترجمہ نہیں چھاپ رہے ہیں۔ یہ آپ کے بزرگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا ہے، اعلیٰ حضرت سے محبت رکھی ہے، لیکن دیکھنے میں آ رہا کچھ دنوں سے کہ جو بھی خانوادہ رضویہ کے بڑوں پر بھونکنا شروع کرتا ہے وہ آپ کے یہاں سے خلافت سے سرفراز ہوتا ہے۔ جیسے کچھ دنوں پہلے منمانی میاں نے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکواس کری
تو دوسرے ہی دن وہ آپ کی خلافت سے سرفراز ہو گئے، اور چلیے ان کا معاملہ تو جیسے تیسے ختم ہو گیا۔ کبھی وہ رجوع فرماتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں، پھر واپس لیتے ہیں، ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ انتصاب قدیری خبیث مردود جس کا بیٹا ہے انتخاب قدیری، وہ انتخاب قدیری جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کافر کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، اس کا بیٹا آپ کا خلیفہ ہے۔ آپ نے ذرہ برابر تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھا؟ خلافت بازیچے اطفال ہے، بچوں کا کھیل ہے، جس کو چاہو باڑ دو، جس کا جی چاہے باڑ دے چنے کی طرح معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ تحقیق نہیں فرما سکتے تھے؟ پتہ نہیں کیسے لوگ کہتے ہیں محقق عصر اور مجدد زمانہ۔ کیا ایک مجدد اتنی ہلکی تحقیق کا آدمی ہوتا ہے کہ جو خلافت کا خواستگار ہو، خلافت کا خواہش مند ہو، اسے بانٹ دے خلافت، ذرہ برابر اس کے بارے میں تحقیق کرنا گوارا نہ کرے؟ اس کا باپ انتخاب قدیری ایسا لعین کہ جس نے معاذ اللہ رب العالمین ایک جگہ یہ شعر تک پڑھ دیا، دوکس بنا میں احمد گمراہ کنن جہارا مرزا غلام احمد احمد رضا بریلی ثم معاذ اللہ رب العالمین، کہ دو احمد نام کے شخصوں نے جہان کو گمراہ کیا، ایک مرزا غلام احمد ہے اور جو ایک احمد رضا بریلوی ہے معاذ اللہ، جو اعلیٰ حضرت کو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح سمجھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، خود نبی ہونے کا دعوے دار ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد نبوت کے 30 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، یعنی مجھ پر محل نبوت تمام ہو گیا، میرے بعد نبی ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے خبیث شخص کو اعلیٰ حضرت نے امت کے سامنے اس کا پردہ فاش کیا۔ اب اس امام اہل سنت کو کافر کہنے والے کو آپ خلافت دے رہے ہیں۔ آپ صرف رضویوں کا دل نہیں دکھا رہے ہیں، آپ ہزاروں اشرفیوں کے قلوب کو بھی مجروح کر رہے ہیں۔ خدا را کچھ تو سوچئے، آپ کتنی بڑی شخصیت ہے، آپ کا مقام کیا ہے، ہزاروں آپ کے فالوورز ہیں، تعظیماً آپ کی دست بوسی قدم بوسی کرتے ہیں، آپ کی سیادت کا لحاظ کرتے ہیں، اور ایسا غیر ذمہ دارانہ کام کہ ایک ایسا پھٹیچر شخص کہ جس کا باپ پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بکتا رہا، اعلیٰ حضرت کے گنبے کو چت کوبرے کا معاذ اللہ گنبد کہتا رہا، اور مساجد میں جب کہیں جاتا گنبد رضا دیکھتا تو اپنی چاندی کی چھڑی سے نیچے گروا دیتا زمین پر کہ اس کو ہٹاؤ، یہ یزیدیوں کے تازیے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ ثم معاذ اللہ جب وہ مرا، اسے دفن کیا گیا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کا جی چاہے مراد آباد میں جا کر تحقیق کر لے کہ جہاں اسے دفن کیا گیا پورے محلے میں 7 دن تک بدبو آتی تھی۔ لوگ بڑی پریشان کہ کیا ہوا، آخر ماجرا کیا ہے۔ بالآخر کسی عالم نے ان کو بتایا، چونکہ یہ بہت بڑا خبیث تھا، بہت بڑا مردود تھا، اور دائمی ابدی جہنمی یہ شخص ہے، تو اس جہنمی کی بدبو اتنی گندی ہے کہ اس کی ایک صورت نظر آتی کہ بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کی مزار پاک سے جو اترے ہوئے پھول آتے ہیں وہ لا کر ہر گھر میں رکھا جائے۔ لوگ وہاں سے پھول لے کر آئے، ہر گھر میں رکھا، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، ذکر و اذکار ہوا، تب جا کے وہ بدبو ختم ہوئی اور اہل محلہ کو نجات ملی۔ آپ ذرا سوچئے کہ خدا نے جسے مرنے کے بعد نشان عبرت بنایا، اور یقیناً اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، انتخاب قدیری کافر مرا، بدترین کافر ہو کر مرا، دائمی جہنمی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کا مصداق ہے۔ اسی کا بیٹا انتصاب قدیری جسے آپ نے خلافت دی ہے، جو اپنے باپ کے مشن پر قائم ہے، جو گستاخیوں پہ گستاخیاں کرتا جا رہا ہے، اس کی بھی گستاخیاں آن ریکارڈ موجود ہے۔ میں آپ سے دست بستہ عرض کرتا ہوں، حضرت امت پہ رحم فرمائیے، سنیت پہ رحم فرمائیے، للہ سنیت کا شیرازہ بکھرنے سے آپ بچائیے، اور اس شخص کی خلافت فی الفور واپس لیں، آپ ختم فرما لیں، جی ہاں فی الفور اس کی خلافت ختم فرما لیں، ورنہ یاد رکھیے کہ دنیا میں لوگ بھلے پہنچ نہ ہونے کی سبب نہ پوچھیں، لیکن اللہ و رسول کے یہاں بہت سخت پوچھ ہونے والی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا ایک ذرے کے برابر، جو کر کے بھول چکے ہوں گے، رب تعالیٰ کے حضور اس کی بھی پکڑ ہے۔ خدا را آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرما لیں، لوگوں سے مشورہ لے لیں، اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا پتہ کر لیں۔ میں
تمام سادات کرام کا احترام کرتا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی جوتیاں میرے سروں کا تاج ہے، لیکن اس طرح کے کام کرنے سے جس سے سنیت میں پھوٹ پڑتی ہو اور بالخصوص ہزاروں لاکھوں لوگوں کے قلوب مجروح ہوتے ہوں، ذرا تو سوچئے کہ جس نے امام اہل سنت کو کافر کہا ہے اور اس کا بیٹا اس کے طریقے پر قائم ہو، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ غیر مسلم کو خلافت دینا معاذ اللہ رب العالمین یہ کب سے جائز ہوا؟ اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔